اس طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ہماری زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح جادو سے حفاظت کے معاملے میں بھی قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں ہر لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے اور عملی احتیاط کے لحاظ سے ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ اب جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جس میں یہ بیان ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اس چیز کے ذریعے سوائے اللہ، یعنی اگر اللہ کا اذن ہو تو پھر نقصان پہنچا سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر اللہ پر ہمارا توکل مضبوط ہوگا تو ہم جادو سے بچ سکتے ہیں کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ رب العزت اگر نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو کوئی بھی چیز سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ توکل کی مضبوطی ہمیں جادو سے بچا سکتی ہے۔ اسی طرح روایات میں سورہ بقرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور خصوصاً سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے اس کے حوالے سے تو متعدد احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ آپ صلوات و تسلیمات فرماتے ہیں کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو وہ صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ کہ حفاظت کرتا ہے شیطان سے۔ اب جادو بھی ایک شیطانی عمل ہی ہے، جادو میں شیطانی اعمال کا ہی عمل دخل ہوتا ہے کیونکہ شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے جادو میں، اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو یہ شیطانی اعمال ہے، شیطان کا عمل دخل ہے اس میں۔ اسی لیے جب ہم یہ سورہ بقرہ کا معمول بنائیں گے یا اللہ پر اپنے توکل کو مضبوط کریں گے تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اسی طرح معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تو نازل ہی بطور جادو کے توڑ کے لیے ہوئی تھیں، تو اسی لیے ان کا معمول بنائے، اور آپ صلوات و تسلیمات کا اپنا معمول بھی تھا کہ آپ صبح شام رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق اور ناس معوذتین کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے دست مبارک پر سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص ان تینوں کو پڑھ کر پھونکتے تھے اور اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، یعنی اپنے چہرے پر مس کر لیتے تھے اپنے ہاتھوں کو۔ تو لہٰذا آپ ان تمام معمولات کو اپنائیں، سورہ فلق اور ناس کا خصوصاً معمول رکھیں، اللہ پر توکل مضبوط کریں۔ سب سے جو مین ایلیمنٹ ہے وہ توکل ہے۔ جب ہمارا توکل ہی نہیں ہوگا اللہ رب العزت پر تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں اثر انداز ہوگی۔ تب آپ اپنے عقیدے کو جب آپ مضبوط کریں گے، اپنے دماغ کو کہ اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر چیز اللہ کے تحت قدرت ہے، مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی ذات صرف اسی کی ہی ہے۔ بے شک۔ تو تمام چیزوں کا یہ جو مدار ہے یہ ہمارے صرف عقیدے پر ہے کہ ہم کیسے سوچتے ہیں، ہمارے نظریے پر۔ تو یہ ان تمام چیزوں کا معمول رکھیں۔ ایسے احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر ایسی دعائیں آئی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کہ اس یعنی اللہ رب العزت کے نام سے، یعنی آسمان و زمین میں، یعنی اس کے نام سے، یعنی اگر آپ اس کا نام لیں تو آسمان و زمین میں کوئی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا معمول بنائیں۔ اس کے حوالے سے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص یہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک وہ محفوظ رہتا ہے مصیبتوں سے، جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک محفوظ رہے گا، اور یہ جادو بھی تو ایک مصیبت ہی ہے نا، تو اس کا معمول بنائیں۔ ساتھ ہی عملی احتیاط کا بھی خیال رکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنی پاکیزگی وغیرہ کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، کیونکہ آیت قرآن کا مفہوم بھی ہے کہ یہ جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں انسان پر تب غالب آتی ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے ذکر سے غفلت برتیں گے تو شیطانی قوتیں آپ پر اثر انداز ہوں گی۔ اچھا، بالکل، تو آپ کثرت سے ذکر اللہ جو ہے یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، بالکل ہمارا حصار ہے، حفاظتی قلعہ ہے جو ہم خود بنا رہے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ جتنا کریں گے وہ مضبوط ہوتا بالکل، تو اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے ہوگا اتنی زیادہ آپ شیطانی قوتوں سے، آپ ان ساری چیزوں سے بچے رہیں گے، اور آپ کا توکل بھی مضبوط ہوگا پھر کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت میری حفاظت کرے گا، اس سے زیادہ بڑھ کر کون حفاظت کرنے والا ہے؟ جب وہ حفاظت کرنا چاہے گا تو کیا کوئی شیطانی قوت آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ تو بالکل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی اہتمام کریں۔ ہر چیز ہم جادو وغیرہ پر تو نہیں ڈال سکتے، ہم جو اقدامات خود کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت ہی کے ذکر میں مشغول رکھیں اور ان چیزوں سے اپنا دماغ ہٹائیں۔ صحیح ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اس طور پر ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ آپ یہ تمام چیزوں اختیار کریں، ان کو اپنا معمول بنائیں، تو آپ جادو اور ان جیسی شیطانی قوتوں سے بالکل محفوظ رہیں گے۔